الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے منتظمین برادر محترم حافظ خالد محمود صاحب، راشد بھائی، فوجی عنایت صاحب، عثمان شاکر صاحب، گاؤں کوٹرائیاں اور قرب و جوار سے آئے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، علماء کرام کے خطابات جاری ہیں۔ مجھ سے قبل علامہ مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب آپ سے مخاطب تھے، مولانا اسماعیل عتیق صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا ماہ مبارک اس ہستی کی آمد کا، بعثت کا اور تشریف آوری کا مہینہ ہے کہ جن کی رسالت کا اقرار کیے بغیر کلمہ توحید بھی مکمل نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج اگر ہمارے سینوں میں ایمان کی شمع روشن ہے تو یہ ایمان بھی ہمیں آقائے دو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے اور یہ اللہ کا قرآن بھی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملا۔ میرے دوستو، آپ آقائے دو جہان ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ہادی کامل ہیں، آپ رہبر انسانیت ہیں، آپ محسن انسانیت ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ شافی محشر ہیں، آپ پیغمبر انقلاب ہیں، آپ کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، آپ جو دین لے کر کے آئے اس کا نام دین اسلام ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس طریقے کا نام اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے کی بات کرے، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور نظام کی بات کرے، جو اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر کے کسی اور ازم کی بات کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
یہ روش کوئی فرد اختیار کرے یا کوئی قبیلہ، دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کے علاوہ اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے یہ اسلام کی نعمت عظمی جو اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر کے آئے۔ میرے دوستو، آپ جس دور میں آئے اس دور کا زمانہ ذرا اپنی نگاہوں میں تازہ کیجئے۔ جب انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، جب انسان بکتے تھے، میرے دوستو جب ان بچوں کے سودے ہوا کرتے تھے اور جب انسان نے انسان کو اپنی غلامی کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، انسان کہیں پہ بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، کہیں پہ سورج کے سامنے جھکا ہوا، کہیں پہ آگ کی پرستش کرتے ہوئے، اور ایسے میں آقائے دو جہان رحمت للعالمین ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ولادت با سعادت ہوئی۔ میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام جو مشن لائے، جو پیغام لائے، جو دین لائے، وہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یاد رکھیے آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی بعثت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کی دھرتی پہ، اللہ کے بندوں پہ نظام شیطان کا نہیں، شیطان کے چیلوں کا نہیں، طاغوت کا نہیں، بلکہ نظام قائم ہوگا تو اللہ کا قائم ہوگا، اللہ کے رسول کا قائم ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ میرے دوستو، توحید کا جامع تصور یہ ہے کہ بتوں کی پوجا کرنا بھی شرک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نظام کو ماننا بھی شرک ہے، کسی اور کے نظام کو ماننا بھی شرک ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام مکہ کی سرزمین پہ دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ انبیاء کی دعوت ہے، یہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ آقا کریم علیہ السلام داعی اعظم ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے۔ مجھے بتلائیے کہ آقا کریم علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے مشن کے علمبردار کون بنے گا؟ ان کے مشن کو کون سنبھالے گا؟ ان کے پرچم کو کون تھامے گا؟ دعوت اللہ کا علمبردار کون بنے گا؟ داعی اللہ کون بنے گا؟ آج ہمارا المیہ یہ ہے، سنیے میرے دوستو، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام یہ گویا مولوی صاحب کا کام ہے، قاری صاحب کا مسئلہ ہے، مفتی صاحب کا مسئلہ ہے، رہے چودھری صاحب، رہے وکیل صاحب، رہے ڈاکٹر صاحب، ان کا مسئلہ تو نہیں، ان کا مسئلہ تو دنیا کے مفادات ہیں۔ نہیں میرے دوستو، ہر وہ شخص جس نے محمد رسول اللہ کا جو امتی ہے، جس نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا ہے، ہر وہ شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے مشن کا علمبردار بننے کے لیے تیار ہے یا تیار نہیں ہے؟ تیار ہے نا؟ تو سنیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس مشن کے علمبردار بنیے، اس مشن کے علمبردار بنیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جائیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محبت رسول کا دعویٰ کروں اور میرے سامنے اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا دین قائم نہ ہو،
میری سیاست سے دین کو نکال دیا جائے، میری عدالتوں سے قرآن کو نکال دیا جائے، میرے بینکوں میں سودی نظام کو مسلط کر دیا جائے، میری اسمبلیاں ٹرانسجینڈر ایکٹ جیسے مغربی قانون کو پاس کریں، اور میں کہوں کہ میں محبت رسول کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ نہیں میرے دوستو، محبت رسول کا دعویٰ یہ ہے کہ میری سیاست بھی قرآن کے تابع ہوگی۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میری معیشت بھی اسلام کے اصولوں کے تابع ہوگی۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میری اسمبلی بھی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور میری عدالتوں کے اندر فیصلے انگریز کے قانون کے مطابق نہیں ہوں گے، بلکہ میری عدالتیں فیصلے قرآن کے مطابق کریں گی، محمد رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں کریں گی۔ میرے دوستو، اسلام قائم ہونے کے لیے آیا ہے، غلافوں میں لپیٹ کر کے ان مساجد کی الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں، ان مساجد کی الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں۔ مجھے بتلائیے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے، ان 13 سالوں میں کیا ہے؟ ان 13 سالوں میں آزمائشیں ہیں، مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں اتنی آزمائشیں ہیں کہ میرے دوستو، ان آزمائشوں سے گزرتے چلتے میرے عزیزوں، آپ تصور کریں نا، ایک شخص مکہ میں آیا، آ کر کے اعلان کیا، لوگوں میں اپنے اونٹ بیچنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرے اونٹ خریدے گا؟ ابو جہل مکہ کا سردار اونٹ لے لیے، رقم دینے سے انکار کر دیا، کہا جاؤ رقم نہیں دیتا ہوں۔ جہاں نظام ظلم کا ہو، جہاں حکمرانی ظالموں کی ہو، جہاں اختیار ظالموں کے پاس ہو، اور جہاں طاقتور نے غریب کو اپنے ظلم کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہو، وہاں کوئی بات نہیں سنتا۔ میرے دوستو، ایک دن یہ چلتے خانہ کعبہ میں پہنچا، مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے سوچا اپنی بات ان سے کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ مکہ کے سرداروں سے بات کی، انہوں نے کہا رقم کا مطالبہ، اور وہ بھی ابو جہل سے، جاؤ زندگی پیاری ہے تو مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، رقم کا مطالبہ نہیں کرنا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے طنزاً کہا، مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہیں رقم چاہیے نا، جاؤ خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھے ہوئے اپنی بات ان سے جا کر کے کہو۔ اور خانہ کعبہ کے کونے میں بیٹھنے والے کون ہیں؟ آمنہ کے در یتیم ہیں، آمنہ کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہ شخص یہاں سے اٹھا، سیدھا آپ کے پاس پہنچا، جا کر کے اپنی داستان غم سنائی۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے سنا، چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کیوں متغیر نہ ہو جاتا؟ آپ انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے انہیں ایک رب کی غلامی میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ فوراً اٹھے، اس شخص کا ہاتھ تھام لیا اور ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو جہل کے گھر کے دروازے پہ پہنچے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہو؟ ادھر سے جواب ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، مسجد کے حال کو درود سے گونجنا چاہیے۔ آپ ابو جہل کے گھر کے دروازے پہ پہنچے۔ ابو جہل آپ کا چچا بھی تھا، لیکن آپ کے مشن کا بھی دشمن، آپ کی ذات کا بھی دشمن۔ ابو جہل باہر نکلا، سامنے دیکھا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، ابو جہل نے دیکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیوں زمین نہ نکل جاتی؟ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آ جائے پھر باطل مٹ جاتا ہے، پھر باطل بھاگ جاتا ہے۔ میرے کوٹرائیاں کے غیور مسلمانوں، اپنے سینے میں یہ ایمان پیدا کرو، یہ یقین پیدا کرو کہ باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں باطل مٹنے کے لیے آیا ہے اور حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ سیرت کا پیغام ہے
یہ میرے آقا کی سیرت طیبہ کا پیغام ہے۔ باطل مٹنے کے لیے آیا ہے، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں نا، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ بھی قیامت والے دن گواہی دیں گے، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ گواہی دیں گے، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ابو جہل باہر نکلا، کچھ نہ کہہ سکا، زبان گنگ ہو گئی، الٹے پاؤں اندر گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس شخص کی رقم لا کر کے اس کے حوالے کرو۔ اندر گیا، رقم اٹھائی، لا کر کے اس شخص کے حوالے کر دی۔ میرے دوستو، آقا کی سیرت کا پیغام کیا ہے؟ سیرت کا پیغام یہ ہے، سیرت کا پیغام یہ ہے، من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ میری امت کے لوگوں، جو تم میں سے کسی ظالم کا ساتھی بنا، کسی ظالم کا حمایتی بنا، کسی ظالم کی تائید کرتا رہا، کسی ظالم کے زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا، کسی ظالم کے پڑھنے میں اپنا وزن ڈالتا رہا، اور تمہاری تائید کے نتیجے میں وہ ظالم اور طاقتور ہو گیا، تم تائید کرتے رہے، اس کے ظلم کا شکنجہ بڑھتا چلا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کا ساتھ دینے والے سنو، پھر تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کریں کہ جتنی زندگی باقی ہے، اپنے دیہاتوں میں، اپنی بستیوں میں کبھی کسی ظالم کے ساتھی، ہاتھ اٹھا کے کہیں کسی ظالم کے ساتھی نہیں بنے گے، ہاتھ اٹھا کے کہیں کسی ظالم کے ساتھی نہیں بنے گے۔ اسی لیے تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ دعا سکھائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ دعا مانگا کریں، اللہ حق کی سمجھ عطا فرما، اللہ حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حق کا لمبردار بنا اور حق کے اوپر استقامت عطا فرما۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پہنچے ہیں۔ میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی میرے دوستو مدینہ منورہ میں موجود ہیں، قرآن کے پارے آج بھی گواہ ہیں۔ 12,000 کا لشکر ہے جس نے مدینہ کو آ کر کے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں مشرکین مکہ بھی ہیں، اس میں سارے عرب کے قبائل آ کر کے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، جب چاروں طرف سے تم گھیر لیے گئے تھے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر لاکھوں سلام، ان پر لاکھوں درود۔ نوجوانوں، آپ کی سیرت کا پیغام جرت ہے، بہادری ہے، اللہ کے راستے میں استقامت ہے، حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، حق کے لیے جد و جہد کرنی ہے، غلامی کی زنجیروں کو کاٹنا ہے، حریت فکر ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ فیصلہ ہوا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے خندق کو کھودا جائے، خندق کو کھودا جائے۔ 10 بائی 10 گز زمین کا ٹکڑا ہر صحابی کے حصے میں آیا، اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام، میرے دوستو، ان کے حصے میں بھی زمین کا ایک ٹکڑا آیا۔ ہر صحابی اپنی زمین کے حصے کو کھود رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے دستے مبارک میں کدال ہے، وہ اپنے حصے کی زمین کو کھود رہے ہیں۔ مٹی اڑ رہی ہے اور اڑ کر کے چہرہ مبارک پہ پڑ رہی ہے، چہرہ مبارک پسینے سے شرابور ہے۔ اور یہ کون سا چہرہ ہے؟ یہ وہی چہرہ ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے 14ویں کے چاند کو آسمان پہ طلوع دیکھا، پھر میں نے اپنے آقا کریم کے چہرہ مبارک کو دیکھا، پھر میرے دل نے گواہی دی، اللہ کی قسم میرے آقا کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ پر نور ہے، زیادہ پر نور ہے۔ آپ خندق کھود رہے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جد و جہد ہے، خندق کھود رہے ہیں۔ میرے دوستو، اتنے میں کئی دنوں کے بھوکے اور کئی دنوں کے پیاسے صحابہ، اتنے میں آواز آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام، ہمارے راستے میں ایک چٹان آ گئی ہے، ہم توڑنا چاہتے ہیں، یہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھے، چاروں طرف صحابہ کا جھرمٹ ہے، ادھر دشمن نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے،
ادھر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ہمراہ خندق کھودنے میں مصروف ہیں، چاروں طرف صحابہ موجود ہیں، آپ کے دست مبارک میں کدال ہے، آپ نے کدال اٹھایا اور پہلی ضرب لگائی، اس چٹان سے چنگاری نکلی، آپ نے دوسرا کدال مارا، وہاں سے پھر چنگاری نکلی، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سنیے میرے صحابہ، میں نے پہلا کدال مارا، تم نے چنگاری کو دیکھا، اللہ نے ملک شام کی فتح کی خوشخبری سنا دی تھی۔ میرے صحابہ میں نے دوسرا کدال مارا، تم نے پھر چنگاری کو دیکھا، اللہ نے ملک یمن کے اوپر اسلام کا لہراتا ہوا پرچم دکھا دیا تھا۔ ارے میرے نوجوانوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بشارت آج بھی موجود ہے۔ میرے سامنے ساری روئے زمین کو سمیٹ کے رکھا گیا، میں نے مشرق کا آخری کونا دیکھا، میں نے مغرب کا آخری کونا دیکھا، میں نے شمال و جنوب کے آخری کونے دیکھے، ساری روئے زمین پر ایک ہی پرچم لہرا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انشاءاللہ اس بشارت کو پورا ہونا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ پورا ہونا ہے، انشاءاللہ پورا ہونا ہے۔ آؤ میرے دوستو، حق و باطل کا مارکا ہے، حق و باطل کے مارکے میں شیطانی قوتیں، طاغوتی قوتیں، سامراجی قوتیں، امریکہ، برطانیہ، ساری دنیا کا عالم کفر آج اعلان کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی زمین، اللہ کی دھرتی پہ ہم اسلام کے نظام کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی زمین پہ شیطان کا نظام قائم کریں گے، وہ اعلان کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا اعلان کیا ہے؟ ہمارا اعلان کیا ہے؟ ہمارا اعلان بھی سن لیجئے، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، ان بندوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کی زمین پہ، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی دھرتی پہ نظام شیطان کا نہیں، ہاتھ اٹھا کے کہیں نظام شیطان کا نہیں، بلکہ کس کا قائم ہوگا؟ اللہ کا ہوگا، اللہ کے رسول کا ہوگا۔ آپ اسے اسلامی انقلاب کہیے، آپ اسے نظام مصطفیٰ کہیے، آپ اسے قرآن و سنت کا نظام کہیے، آپ اسے قرآن کا نظام کہیے، وہ اللہ کی زمین پہ آ کے رہے گا، انشاءاللہ آ کے رہے گا۔ بس میرے دوستو، میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ پاکستان میرا اور آپ کا ملک ہے، یہ چند خاندانوں کا نہیں ہے، یہ وڈیروں کا نہیں ہے، یہ جاگیرداروں کا نہیں ہے، یہ 22 کروڑ فرزندان توحید کا ملک ہے۔ اور میرے دوستو، اس پاکستان کی سرزمین پہ ہمیں امریکہ کا نہیں، ہمیں طاغوت کا نہیں، ہمیں شیطان کا نہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام میرے دوستو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے، میدان عرفات ہے اور آپ کی مبارک نگاہوں کے سامنے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا مجمع ہے۔ میرے عزیزو، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ انسانی حقوق دیتا ہے، مغرب نے انسانی حقوق، کوئی انسانی حقوق نہیں، وہ درندے ہیں، انہوں نے انسانیت کو درندگی دی ہے، انہوں نے انسان کی جبلت کو بدلنا چاہا ہے، انہوں نے اللہ کی تخلیق کو بدلا ہے، اللہ کی تخلیق سے جنگ کی ہے۔ میرے دوستو، یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ یہ مغرب کا شیطانی ایجنڈا ہے، شیطانی ایجنڈا۔ ان ملکوں میں ان ظالموں نے قانون بنا لیا، انہوں نے کہا انسان ایک حیوان ہے اور یہ حیوان اپنی انسانی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ جو کچھ کرے کرتا چلا جائے، نہ ماں کا رشتہ باقی رہا، نہ بہن کا مقدس تصور باقی رہا، نہ بیٹی کا تصور باقی رہا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ انسان حیوان ہے، یہ چاہے تو مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے۔ انہوں نے یہ قانون بنا دیے اور آج وہ شیطانی تہذیب میرے ملک کے اندر، میرے سینٹ میں، میری قومی اسمبلی میں یہی قانون لایا گیا، یہی قانون پاس کر دیا گیا۔ اور یہاں مغربی لابی ان پارٹیوں نے مل کر کے اس قانون کو پاس کیا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ گندا قانون، یہ کالا قانون، یہ قرآن و سنت سے متصادم قانون
پاکستان کے مسلمانوں کو قبول ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قبول ہو سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں قبول ہو سکتا ہے؟ یہ مغرب کو اسلام سے دشمنی ہے، اسلام کے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو۔ لیکن انشاءاللہ یہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پہ یہ قانون پاکستان میں لایا گیا، اور ان اسمبلیوں میں کیا ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری پارٹیاں جو آپس میں لڑتی پھرتی رہتی ہیں، جب بھی اسلام کے خلاف قانون آتا ہے یہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، متحد ہو کر کے قانون کو پاس کرتی ہیں۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے ان چند نظریاتی لوگوں کو، ان دین پسندوں کو، ان محمد رسول اللہ کی امتیوں کو جنہوں نے اس قانون کو بے نقاب کیا۔ اس میں سینیٹر مشتاق احمد خان ہیں جنہوں نے پاکستانی قوم کو پکارا۔ اور میرے دوستو، آپ کی بیداری کے نتیجے میں، آپ کے تحرک کے نتیجے میں، سوشل میڈیا پہ آپ کے رد عمل کے نتیجے میں حکمرانوں کو پسپا ہونا پڑا، حکمرانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوٹ رائیاں کے غیور مسلمانوں سیرت کے جلسے بھی کریں گے، لیکن اسلام کے تحفظ کی جنگ بھی لڑیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیرت کے جلسے بھی کریں گے، لیکن حق و باطل کے مارکے میں حق کے لیے نکلنا پڑا تو اس کے لیے بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان اسمبلیوں میں اگر جاگیردار لٹیرے پہنچیں گے، مغرب کے ذہنی غلام پہنچیں گے، ان اسمبلیوں میں اگر مغرب کے ذہنی غلام آتے رہیں گے، اور ان اسمبلیوں میں نظریاتی لوگ، دیندار لوگ، اسلام پسند لوگ نہیں ہوں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ کبھی ختم نبوت کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈلے گا، کبھی اسلام کے احکامات پہ ڈاکہ پڑے گا، کبھی میری آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے پہ حملے کیے جائیں گے۔ اس لیے تہیہ کیجئے کہ ان اسمبلیوں میں اسلام پسندوں کو، دین پسندوں کو، اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان رکھنے والوں کو، ان کو پہنچائیں گے۔ ان مغرب کے ذہنی غلاموں کو، ہاتھ اٹھا کے کہیں، مغرب کے ذہنی غلاموں کو نہیں پہنچائیں گے میرے دوستو۔ پس میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ پوچھا کہ میرے صحابہ بتلائیے کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ آپ نے پوچھا، اور اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے راستے میں لگ گیا، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے راستے میں صرف ہو گیا۔ آپ پوچھ رہے ہیں، اور آگے سے آواز آئی، بیک زبان آواز آئی، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا۔ اللہ آپ گواہ ہو جائیں، اللہ جو نبوت کی ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی کندھوں پہ میں نے پوری کر دی ہیں، اللہ میں نے پوری کر دی ہیں۔ اور ساتھ ہی قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے پسند کر لیا کہ تمہارا دین دین اسلام ہو۔ آؤ میرے نوجوانوں، آج اسلام پکار رہا ہے۔ کون ہے جو اسلام کا پرچم تھامے؟ یہاں لوگ اپنے دھڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے چلتے ہیں، ذاتی مفادات کی غرض کے لیے پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کون ہے جو یہ اعلان کرے کہ میں محمد رسول اللہ کی شریعت کا پرچم تھام رہا ہوں؟ حضرت مصعب بن عمیر کی طرح ایک بازو شہید ہو گیا، انہوں نے کہا اسلام کے پرچم کو نہیں گرنے دوں گا۔ انہوں نے دوسرے پرچم کو تھاما، دوسرا بازو کٹ گیا۔ انہوں نے کہا دوسرا بازو شہید ہو گیا تو کیا ہوا؟ کٹے ہوئے بازوؤں سے اسلام کے پرچم کو سینے سے لگا لیا۔ حملہ پھر ہوا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ مصعب بن عمیر احد کے میدان میں جام شہادت نوش کر گئے۔ لیکن سوال تو یہ ہے نا،
کون ہے جو یہ اعلان کرے، وعدہ کرے کہ مصعب بن عمیر کی طرح میں اسلام کے پرچم کو تھاموں گا، اسلام کے پرچم کو تھاموں گا۔ آؤ میرے دوستو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتلاؤ جب روئے زمین پہ حق و باطل کے مار کے تھے تو تمہاری محبتیں کس کے ساتھ تھیں، تمہارا تعلق کن کے ساتھ تھا؟ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ حق و باطل کے مارکے میں ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی کچھ جلسوں کا اعلان ہوا، ایک پروگرام کا اعلان میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مار روڈ پہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ ایک ہفتہ قبل اسی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف ہم نے فیصلہ کیا کہ بند کمروں میں بیٹھ کر کے کڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، باہر نکلیے، رد عمل دیجئے، قوت کا اظہار کیجئے، حکمرانوں کو پیغام دیجئے کہ یہ غلاموں کا ملک نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کے امتیوں کا ملک ہے۔ مار روڈ پہ پوری امت کو اکٹھا کیا، علامہ ابتسام لائی ظہیر پہنچے، سراج الحق پہنچے، باقی علماء کرام پہنچے، ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا کہ پاکستان میں بے حیائی اور بے روی کا قانون نہیں منظور ہونے دیں گے، اور اسی کے لیے 30 اکتوبر کو انشاءاللہ 30 اکتوبر کو اتوار والے دن مینار پاکستان کے سائے تلے انشاءاللہ 1 لاکھ نوجوان اکٹھے ہو رہے ہیں، 1 لاکھ نوجوان، اور وہاں اعلان کریں گے ہم پاکستان کو سیکولر نہیں بننے دیں گے، لبرل نہیں بننے دیں گے، بے دین نہیں بننے دیں گے، ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پہ مغربی تہذیب کی اماجگاہ نہیں بننے دیں گے۔ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ان شہیدوں کی امانت ہے جن شہیدوں نے اللہ کے راستے میں جانیں قربان کر کے ہمیں پاکستان دیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ 30 اکتوبر کو مینار پاکستان کے سائے تلے بھی آئیے، ان لاکھوں نوجوانوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر کے اپنا بازو، اپنی آواز، اپنی قوت، ان قوت میں شامل کر کے مینار پاکستان سے پیغام دیں گے کہ پاکستان امریکہ کی کالونی نہیں ہے، یہ امریکہ کی کالونی نہیں ہے، یہ 22 کروڑ فرزندان توحید کا ملک ہے، توحید کا ملک ہے۔ آنے کے لیے تیار ہونا انشاءاللہ آپ نے 30 اکتوبر کو وہاں پہنچنا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی حدود ٹوٹتی رہے، حکم ٹوٹتے رہے، شریعت کے اصول ٹوٹتے رہے، کچھ لوگ اللہ کی حدود کو توڑتے رہیں اور بقیہ لوگ دیکھ کر کے خاموش رہیں، وہ کہیں کہ ہمیں کیا ہے، حدود ٹوٹتی رہے، حکم پامال ہوتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے احکامات پامال ہوتے رہے، اور لوگ کہیں کہ ہمیں کیا ہے۔ جب عذاب آئے گا تو عذاب صرف توڑنے والوں پہ نہیں آئے گا، عذاب آئے گا تو سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیرے قانون کو توڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہیں ہم توڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ ہم تیری حدود کے محافظ ہیں، اللہ تیرے دین کے لمبردار ہیں، تیرے دین کے پرچم کو اٹھانے والے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل علاقہ کو ہمت عطا فرمائے، اور میں خاص طور پہ حافظ خالد صاحب ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو مسلسل فکر مند رہتے ہیں۔ یہ مرکز احسان کو ہم نے بنتے دیکھا، تعمیر ہوتے دیکھا، اس کی ابتدائی کاوشوں کو دیکھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اخلاص ہو، للہ ہو، جب اللہ سے اجر کی امید ہو تو اللہ کے دین کا کام کبھی نہیں رکا کرتا، وہ مکمل ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کو آباد کرے، اس بستی کو پرامن رکھے، اس علاقے کو اللہ پرامن بنائے، اس علاقے کے نوجوانوں کو اللہ اسلام کا سپاہی بنائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا مشکور ہوں۔ جزاکم اللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔